صلی وسلم یا رب حبیبک محمد وآلہ و صحابہ اجمعین۔ اس بند کے پچھلے 1-2 حصوں میں جو کچھ کہا گیا ہے وہ 2 لفظوں میں دوہرا دینا ضروری سمجھتا ہوں تاکہ اس حصے کی سمجھ آ جائے۔ انہوں نے پچھلے درس میں جو بتایا گیا تھا کہ مرد حق آتا ہے دنیا میں بجلی کی طرح اور وہ اپنا کام کرتا ہے۔ مرد حق کا ہر دور میں ہونا، موجود ہونا ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ مرد حق کو تلاش کرنا ضروری ہے۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ یہ دور جسے ہم اپنا دور کہتے ہیں، جسے دور گزراں کہتے ہیں، اس دور نے عالم انسانیت پر جہاں اور بہت سے ستم ڈھائے ہیں، وہاں اس نے یہ بھی کیا ہے کہ انسان کو روحانیت سے بیگانہ کر دیا ہے۔ کہتے ہیں کہ بیٹا یہ دور جس میں آپ پیدا ہوئے ہیں اس دور کی ایک بہت بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں لوگ روحانیت سے بیگانہ ہو گئے ہیں۔ بدن قابل توجہ بن گیا ہے، بدن کی طرف توجہ ہو گئی ہے، روح کی طرف سے توجہ ہٹ گئی ہے، لوگ مجاز میں کھو گئے ہیں، حقیقت سے دور ہو گئے ہیں، چھلکے کے ساتھ آشنائی ہے، مغز سے ناآشنا ہو گئے ہیں۔ تو جتنے بھی زندگی کے ایسے مظاہر جنہیں ہم ظواہر کہتے ہیں، ظواہر میں کھو گئے ہیں لوگ، حقیقت تک پہنچنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو کلیہ یہ ہے کہ جب مجاز غالب آ جائے، حقیقت مغلوب ہو جائے، بدن جو ہیں یہ انسان کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا دیں اور انسان روح سے بیگانہ ہو جائے، مادہ پر اس کی نظر ٹک جائے، روحانیت سے اندھا ہو جائے۔ جب حالات کچھ اس طرح کے ہو جائیں تو پھر جو مرد حق ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں کھو جاتا ہے، اپنے اندر گم ہو جاتا ہے، اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، گھبرا کر حالات سے کہہ لیں، آپ شرما کر کہہ لیں، یا یہ کہہ لیں کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اب حالات کو سنوارنے کا کوئی امکان باقی نہیں رہا، یا میرے بس میں اب نہیں رہا ہے کہ میں نے ان لوگوں کو کچھ سمجھا سکوں۔ موجود ہوتا ہے وہ لیکن اپنی ذات میں گم ہو جاتا ہے، اس طرح گم ہو جاتا ہے کہ وہ رہتا تم میں ہے، تمہارے درمیان میں ہوتا ہے وہ، لیکن تم اسے ڈھونڈ نہیں سکتے، کوئی جستجو، کوئی تلاش اسے پا نہیں سکتی۔ اس لیے نہیں پا سکتی اس لیے اسے تلاش نہیں کر سکتی کہ لوگوں کی آنکھیں خوگر ہو چکی ہوتی ہیں کسی اور چیز کی، لوگوں کی آنکھیں تلاش کر رہی ہوتی ہیں کسی اور چیز کو، اور وہ کوئی اور چیز ہوتا ہے۔ اس لیے لوگوں کی آنکھیں اس پر پڑ بھی جائیں تو وہ بھی پہچان نہیں سکتی اسے۔ لیکن
اندھیرا کیسا بھی زور پکڑ جائے، کیسے بھی ہو جائے، کتنی بھی اندھیر نگری کیوں نہ ہو جائے، اے بیٹا آپ نے تلاش نہیں چھوڑنی، تلاش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اللہ کا بندہ موجود ہے، ہوتا ہے معاشرے میں، جو آپ کی اصلاح کر سکے گا، اس کی تلاش میں رہنا ہے۔ یہاں تک تو ہم نے پیچھے پڑھ لیا، اس کا خلاصہ جو ہم نے پڑھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مرد حق کی تلاش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے آپ نے۔ تاہم اگر اس طرح ہو جائے کہ تلاش بھی کریں، جستجو بھی جاری رکھیں، اس کے باوجود کسی بھی وجہ سے ہم اس تک نہ پہنچ سکیں، ہم اسے پہچان نہ سکیں، یا سوئے قسمت کہہ لیں کہ سوئے قسمت سے، وہ بدنصیبی سے وہ ہمیں مل نہ سکے، تو پھر کیا کریں؟ آج کا موضوع یہ ہے کہ اللہ کا بندہ جو ہمارے ہی درمیان چھپا بیٹھا ہے، ہماری آنکھیں جسے تلاش نہیں کر پا رہی ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو پانا بھی اسے ضروری ہے۔ اس طرح کا مرشد، اس طرح کا ہادی اور رہنما ہونا بھی ضروری ہے، ایسے کسی شخصیت کے دامن کے ساتھ وابستہ ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ ضرورت ہے ہماری زندگی کی، چونکہ وہ ضرورت ہے، اسے پانا بھی ضروری ہے۔ اگر نہ ملے تو پھر کیا کیا جائے؟ ٹھیک، کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہو جائے کہ تلاش بسیار کے باوجود اللہ کا بندہ آپ کو نہ مل سکے، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر یہ کرنا ہے، گرنہ یا بھی صحبت مرد خبیر، از ابو جد آنچ من دارم بگیر، پیر رومی را رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز۔ پھر یہ کریں کہ اگر گر نہ یابی صحبت مرد خبیر، اگر کسی مرد خبیر کی صحبت، ہم نشینی آپ کو میسر نہ آ سکے، گر نہ یابی اگر نہ پا سکیں آپ، ٹھیک ہے، میں لفظوں کا ترجمہ کر رہا ہوں، گر نہ یابی اگر تو نہ پائے، تجھے میسر نہ آئے، صحبت مرد خبیر، کسی مرد خبیر کی صحبت، کسی مرد خبیر کے ساتھ بیٹھنا آپ کو نصیب نہ ہو سکے، تو پھر ایسے کرو، از ابو جد آنچ من دارم بگیر، پھر از ابو جد، میں نے جو کچھ حاصل کیا ہے اپنے آباء و اجداد سے، اپنے اسلاف سے، بگیر، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو۔ اگر اللہ کا بندہ کوئی نہ مل سکے آپ کو، تو پھر اس طرح کرو کہ میں نے اپنے اسلاف سے جو کچھ سیکھا ہے، میں نے اپنے آباء و اجداد سے جو کچھ پایا ہے، اس کا دامن وہ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ ٹھیک ہو گیا؟ آباء و اجداد میرے کون ہیں، اور آباء و اجداد سے میں نے کیا سیکھا ہے، اس کا خلاصہ کہتے ہیں اس طرح ہے کہ پیر رومی را رفیق راہ ساز، پیر رومی کو اپنا رفیق راہ بنا لو، رفیق سفر بنا لو، اپنے راستے کا دوست بنا لو پیر رومی کو، تاکہ اللہ تعالیٰ، تا خدا بخشت ترا سوز و گداز، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے سوز و گداز بخش دے، تاکہ اللہ تعالیٰ تجھے سوز و گداز سے نواز دے۔ ہمارا آج کا موضوع بھی اسی طرح کا کچھ کہ پیر رومی کی اہمیت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرد خبیر کی تلاش کرو۔ مرد خبیر، میں نے جیسے 12 دفعہ اشارہ کیا ہے کہ اس طرح کے جو الفاظ ہیں علامہ اقبال استعمال فرماتے ہیں،
وہ عام طور پر قرآن کریم سے، حدیث شریف سے لیے جاتے ہیں، اور ان کی جب ہم تھوڑی سی پرتیں اٹھائیں، تھوڑا سا ان کے اندر جائیں، تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی طرف اشارہ کر دیا گیا اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے ہمارے لٹریچر میں، قرآن کریم نے بڑی تفصیل سے بتایا ہے۔ تو وہاں جناب خضر نے موسیٰ علیہ السلام سے جو کہا تھا نا کہ جب انہوں نے ان سے درخواست کی کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ مجھے رشد سکھا دیں، تو انہوں نے جو ریزن پیش کیا تھا نا کہ آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، وہ یہ تھا کہ کیف تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کہ جن چیزوں کی خبر تو آپ کے پاس نہیں ہے، احاطہ نہیں کر، جن کے بارے میں تمہاری معلومات محیط نہیں ہیں، کمپریہنسو نہیں ہیں، چاروں طرف سے احاطہ نہیں کر سکے آپ جن چیزوں کے بارے میں، جن چیزوں کے بارے میں آپ کی خبر جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہو، ہر طرف سے ان کے بارے میں علم آپ کے پاس آ چکا ہو، ان کے بارے میں آپ میرے ساتھ رہ کر صبر کیسے کر سکیں گے؟ ظاہر ہے میرے پاس تو خبر ہے، میں نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ مرد خبیر ہوتا ہے۔ مرد خبیر وہ ہوتا ہے جس کی حالات پر، موجودہ حالات پر پوری نظر ہو، ٹھیک ہے، وہ ان کے حالات کے پس منظر کو بھی جانتا ہو، پیش منظر کو بھی جانتا ہو، تہ منظر کو بھی جانتا ہو، اگرچہ وہ خاموش ہو کر پھرتا رہے، لوگ اس کے بارے میں یہی سمجھتے رہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ ہم دھوکے کی ہر قسم کو جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں دھوکے کی ہر قسم کو، لیکن ہم صرف اتنی بات ہے کہ ہم دھوکہ دیتے نہیں ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ مرد حق جو ہوتا ہے، اللہ کا بندہ جو ہوتا ہے، وہ خاموش ہو کر پھرتا رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ بالکل ہی بدھو ہے، اس کو پتہ کسی چیز کا نہیں، مطلب صرف یہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ اب بیکار کی باتوں میں اپنا وقت میں کیا ضائع کروں۔ تو وہ لوگ اس کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ سیاست کتنے پہنچ گئی ہے گی، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے بارے میں یہی لوگ سمجھتے رہتے ہیں کہ ان کو پتہ کسی چیز کا نہیں ہے۔ تو مرد خبیر جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے جس کو ہر وقت، ہر لمحے، ہر بات کا اگر پتہ نہ بھی ہو تو بار کیا وہ اس کے پاس خبر ہو، اس کے بارے میں وہ باخبر ہو اپنے موجودہ حالات کے بارے میں بھی، ماضی کے حالات کے بارے میں بھی۔ تو اگر ایسا آدمی ملے گا تو پھر آپ کو بتائے گا، وہی آدمی، وہی شخص آپ کی نبض پر ہاتھ رکھ کر آپ کی بیماری بتا سکے گا آپ کو، جس کو پتہ ہو کہ ماضی میں کیا ہوتا رہا ہے، ٹھیک ہے، ہسٹوریکل سیکوینسی کیا ہے دنیا کی، اس کو پورا پتہ ہو، اور اس کے تناظر میں موجودہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ جب اس کو پتہ ہوگا تو پھر وہ آپ کی بیماری بتا سکے گا، پھر آپ کے لیے کوئی نہ کوئی نسخہ تجویز کر سکے گا۔ مرد خبیر اگر نہ مل سکے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے بطور خلاصہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں، میں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کو وہ اس سے سب کچھ نظر آ جائے گا جو کچھ ہمارے اسلاف نے ہمیں دیا ہے، ہمارے نیاگان کہن نے جو کچھ ہمیں دیا ہے وہ میری تعلیم کے ذریعے آپ کو سب کچھ نظر آ جائے گا، مل جائے گا آپ کو۔ اور اس کا خلاصہ میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ پیر رومی کو اپنے سفر کا ساتھی بنا لو، رفیق سفر بنا لو، اپنا رفیق راہ بنا لو۔ یہ پیر رومی راہ، رفیق راہ ساز، رفیق راہ کیا ہے؟ ظاہر ہے راہ سے مراد ہماری یہی زندگی ہے۔ اس راہ میں نشیب و فراز بھی ہیں، اس راہ میں تکلیفیں بھی ہیں، اس راہ میں کانٹے بھی ہیں، اور بھی مصائب ہیں، مسائل ہیں اس راہ میں۔ راہ کے مسائل دو طرح کے ہوتے ہیں،
ایک تو وہ ہے جنہیں ہم مسائل کہتے ہیں، منفی مسائل کہتے ہیں، تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، کانٹے ہیں، الجھنیں ہیں، وہاں الجھاؤ ہیں، بار بار جھاڑیاں ہیں، جنکار ہیں وہاں، ٹھیک ہے، نشیب و فراز ہیں، اونچ نیچ ہے راستے کی، تو انسان گر سکتا ہے، بھٹک سکتا ہے، جھاڑیوں سے اس کا دامن الجھ سکتا ہے، یہ بھی راستے کے مسائل ہیں۔ اور راستے کے دوسرے مسائل کون سے ہیں؟ جنہیں ہم جاز بیجتیں کہتے ہیں راستے کی۔ اس راستے میں پھول بھی ہوں گے، اس راستے میں عمدہ اور خوبصورت مناظر بھی ہوں گے، جو آپ کی نظر کھینچ لیں گے اپنی طرف، آپ جذب کر لیں گے، آپ کا دامن پکڑ لیں گے۔ تو دامن کانٹے بھی پکڑ سکتے ہیں اور پھول بھی پکڑ سکتے ہیں۔ جہاں دامن آپ کا الجھ گیا، آپ منزل تک پہنچنے سے محروم ہو گئے، ٹھیک ہے۔ راستے کی رکاوٹیں کانٹے بھی ہو سکتے ہیں اور راستے کی رکاوٹیں پھول بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر پھولوں نے آپ کا دامن پکڑ لیا، پھولوں نے آپ کی نظر الجھا لیا، پھولوں نے آپ کی توجہ اپنی طرف پھیر لی، تو پھر بھی آپ منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے، راستے کے مناظر میں کھو کر رہ جائیں گے، یہ بھی محرومی ہے۔ اور اگر کانٹوں کے ساتھ الجھ گئے، نشیب و فراز میں گرنے پڑنا شروع کر دیا آپ، پھر بھی منزل تک نہیں پہنچ سکو گے۔ تو ایسا رفیق راہ چاہیے جو بتا سکے پھولوں کی حقیقت کیا ہے، اور جو بتا سکے کہ کانٹوں کی حقیقت کیا ہے، جو بچا سکے آپ کا دامن کانٹوں سے بھی اور پھولوں سے بھی، اور صحیح سلامت آپ کا ہاتھ پکڑ کر آپ کو صحیح سلامت آپ کی منزل تک لے جائے۔ وہ کہتے ہیں ایسا رفیق راہ، ایسا رفیق سفر، ایسا رہنما آپ کو ملے گا مولانا رومی کی صورت میں۔ پیر رومی راہ رفیق راہ ساز، تا خدا بخشت تورا سوز و گداز، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں سوز و گداز بخش دے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب بتایا انہوں نے۔ فرض کرو ہزاروں کے حساب سے، لاکھوں کے حساب سے رہنما ہیں ہماری تاریخ میں، لاکھوں کے حساب سے علماء ہیں، فضلاء ہیں، ٹھیک ہے، صوفیہ کرام بھی ہیں، اللہ کے بندے ہیں، بہت زیادہ اولیاء اللہ ہیں۔ علامہ اقبال نے علماء کے مقابلے میں پیر رومی کو رفیق راہ بنانے کا مشورہ دیا ہے۔ اس کا سبب یہ بتایا ہے کہ پیر رومی کا دامن جب آپ پکڑ لیں گے تو آپ فائز ہو جائیں گے ایک ایسی نعمت سے جسے سوز کہا جاتا ہے اور جسے گداز کہا جاتا ہے۔ سوز کیا ہے؟ سوز کہتے ہیں تپش کو، پگھل جانے کو۔ گداز میں نا بھی پگھلنا ہی ہوتا ہے۔ پہلے آتش ہو، اس یعنی گرمائش پہنچے، گرمی پہنچے کسی بھی چیز کو، اس کے بعد وہ پگھلنا شروع ہو جائے۔ ایسا کیوں ہے؟ سوز و گداز ہونا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ عام طور پر جب انسان، یہ بہت بنیادی سی بات ہے اور بڑا عجیب سا فلسفہ ہے کہ کوئی بھی آدمی جو آپ کی نظر میں غیر مذہبی ہو، کوئی بھی آدمی جسے عام لوگ کہیں کہ یہ دین پر نہیں ہے یا بے دین انسان ہے، اس کے پاس مذہبی خیالات نہیں ہیں، وہ آدمی جب مذہبی کی طرف مائل ہوتا ہے نا، دین کی طرف مائل ہوتا ہے آپ کی نظر میں، تو امپیکٹ تو بہت زیادہ پڑتے ہیں اس پر، اس کی فطرت پر، اس کی طبیعت پر، لیکن ایک بہت بڑی تاثیر جو مذہبی کانسیپٹ کی پڑتی ہے اس کی طبیعت پر، وہ کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں سخت دلی، قساوت قلبی، ٹھیک ہے۔ یعنی ایک آدمی ابھی اس دائرے میں نہیں آیا تھا جسے آپ مذہب کا دائرہ کہتے ہیں، دین کا دائرہ کہتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کے خیالات اچھے تھے،
کہتے تھے یہ اچھا آدمی ہے، نیک آدمی ہے، بڑی اچھی طبیعت کا مالک ہے، نرم طبیعت کا مالک ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، دوستوں کے ساتھ اس کے روابط اچھے ہیں، تعلقات اچھے ہیں، اپنے گلی میں محلے میں ٹھیک رہتا ہے تقریباً۔ لیکن جب ایک بات ہے کہ یار یہ نماز نہیں پڑھتا یا مسجد میں نہیں جاتا ہے، کبھی نماز پڑھنا شروع کر دینا تو آپ کی دعائیں رنگ لاتی ہیں کسی دور میں، پھر وہ آدمی مسجد میں جانا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی طبیعت میں جو پہلا انقلاب آتا ہے نا، وہ کیا ہے؟ کساوت، سخت دلی۔ اور پھر جو وہ ان کتابوں کو پڑھتا ہے نا، اگر وہ پڑھا لکھا ہے جنہیں آپ اسلامی کتابیں کہتے ہیں، تو پھر وہ ایک اور طرح کی شخصیت بن کر معاشرے کے سامنے آ جاتا ہے، سخت، لٹھ بردار، اور خدا نخواستہ چلو جیسے لفظ یعنی بدتمیز، بے لحاظ۔ وہ جتنی آپ سمجھتے تھے نا کہ یہ پہلے ایسا ہوتا تھا، وہ بالکل اس کے الٹ ہو جاتا ہے۔ اور پھر خدا نخواستہ اگر وہ ظاہر ہے مذہبی لوگوں کے پاس بیٹھنا شروع کر دیتا ہے تو پھر وہ اور پختہ ہو جاتا ہے، وہ ایک طرح کی اینٹ سی بن جاتا ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، لوہا بن جاتا ہے جو پگھلتا نہیں ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ یہ امپیکٹ پڑتا ہے جب انسان اس مذہب کے دائرے میں داخل ہوتا ہے جسے ہم مذہب کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ رومی یا عام لوگوں کی تعلیمات میں ایسے ہی ہو جاتا ہے، عام طور پر ہو جاتا ہے ایسے، لیکن کہتے ہیں کہ اس دائرے میں جب آپ مولانا روم کے رستے سے آئیں گے نا تو آپ کی طبیعت میں یہ سختی نہیں آئے گی، بلکہ اگر دل میں کچھ پہلے سختی ہے بھی تو دل پگھل جائے گا، دل میں ایک تپش پیدا ہو جائے گی دین کے لیے، محبت پیدا ہو جائے گی انسانیت کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو دین کی تاثیر ہے یہ اور ہی قسم کی ہوگی۔ اگر پہلے دل میں کرختگی ہے، سختی ہے، کساوت ہے، تو آپ کا دل پگھلنا شروع ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، اس میں گداز آ جائے گا، ملائمت آ جائے گی دل میں، ٹھیک ہے، وہ ایک اور طرح کا آدمی بن جائے گا۔ یہ فرق ہے عام جو علماء ہیں ان کی کتابوں کو پڑھتے رہنے میں، اور اس طرح کے مولانا روم جیسے اللہ کے بندے کی کتابوں کو پڑھنے سے جو واضح طور پر سامنے آتا ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ مطلوب کیا ہے؟ یعنی مطلوب کیا ہے انسان سے، مذہبی تعلیم سے مقصد کیا ہے؟ یہی چیز ہے کہ دل پگھل جائے، دل میں نرمی آ جائے، دل میں ہمارا شعور جو ہے یہ جاگ جائے، احساسات پیدا ہو جائیں ہمارے دل میں، محبت کے، پیار کے، رحم کے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم نے جو پہلی امتوں کے بارے میں جن سزاؤں کا ذکر کیا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی سزا یہ بتائی ہے کہ ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، ان کو سزا یہ دی گئی کہ انہیں ان کے دلوں میں کساوت پیدا ہوگی، ٹھیک ہے، کساوت۔ وہ مذہب کا مطلب ایک ہی جانتے تھے کہ جسے ہم لٹھ برداری کہتے ہیں، مارنا ہے، ٹھیک ہے، سختی کرنی ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ ایک سزا تھی، ٹھیک ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ یہ کہتا ہے کہ تاثیر تو قرآن پاک کی یہ ہے کہ اگر یہ ہم اسے پہاڑوں پر بھی نازل کرتے تو پہاڑ بھی پگھل جاتے، ان میں بھی گداز آ جاتا، ان میں بھی نرمی آ جاتی۔ تو پگھلی ہوئی چیز جو ہے اس کی خصوصیت کیا ہے؟ نرمی، اس میں نرمی آ جاتی ہے۔ تو یہ وجہ بتاتی ہے پیر رومی کو ہم نے رفیق راہ کیوں بنانا ہے۔ وجہ یہ بتائی ہے کہ پیر رومی کے ساتھ جب چلنا شروع کر دیں گے تو دل میں نرمی آ جائے گی، دل میں گداز آ جائے گا، دل پگھلے گا آپ کا، سختی جو ہے نا دل کی وہ ختم ہو جائے گی، آہستہ آہستہ آپ کی کساوت جو ہے وہ دور ہو جائے گی۔
تا خدا بخشت تورا سوز و گداز، تاکہ پیر رومی کو رفیق راہ بنا لو تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو سوز و گداز بخش دے۔ یہ ریزن ہے، یہ سبب ہے۔ زاں کے رومی مغزرا دانند دے پوست، پائے او محکم فتد در کوئے دوست۔ پیر رومی کو ہم نے اپنا پیر کیوں ماننا ہے، کیوں بنانا ہے، اپنا رفیق راہ کیوں بنانا ہے؟ اس لیے کہ رومی دوسری وجہ آ گئی۔ یعنی آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ رومی کو آپ رفیق راہ اس لیے بنائیں گے کہ ان کی تعلیمات سے دل میں سوز و گداز پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور سوز و گداز کیوں پیدا ہوتا ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ سوز و گداز کیوں پیدا ہوتا ہے ان کی تعلیم سے؟ اس لیے کہ رومی پوسترا دانند ز مغزرا دانند ز پوست، اس لیے کہ رومی جانتے ہیں مغز کو پوست کے مقابلے میں، پائے او محکم فتد در کوئے دوست، ان کا پاؤں دوست کی گلی میں، دوست کے کوچے میں بڑی مضبوطی کے ساتھ پڑا ہے، جم کے پڑا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ میں نے بتایا ہے۔ ان کی تعلیم سے سوز و گداز اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ رومی جانتے ہیں کہ یہ مغز ہے اور یہ پوست ہے۔ تھوڑا سا آپ جائزہ لیں اپنے تعلیمی افکار کا، اپنے تعلیمی کردار کا، اپنے دینی اعمال کا اور افکار کا، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اکثر لوگ چھلکا پکڑے ہوئے ہیں، جنہیں ہم فقہاء کرام یا علمی جو ہماری کتابیں ہیں دین کی، جنہیں ظواہر کہتے ہیں، ظواہر ظاہری چیزیں، ظاہری اعمال، بدن کے اعمال، جنہیں ظواہر کہتے ہیں ہمارے فقہاء کرام، ہمارے علماء کرام، انہیں اہل معرفت پوست کہتے ہیں، چھلکا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ دین کے راستے پر چلنے والے شخص کو پتہ نہیں چلتا کہ میں مغز پکڑے ہوئے ہوں یا چھلکا۔ فرض کرو مثال کے طور پر بادام لے لیں، بادام کے اوپر کیا ہے؟ چھلکا، اس کے نیچے ایک اور چھلکا ہوتا ہے، جلی سے ہوتی ہے، وہ بھی چھلکا ہی ہوتا ہے اس کا، اس کے اندر مغز، اور پھر مغز میں تیل، روغن، بادام روغن، تو کتنے درجے ہو گئے ہمارے؟ پوست ہے، پھر ایک دوسرا پوست ہے، پھر مغز ہے، پھر آئل ہے۔ تو آئل جو ہے اس کا، بادام روغن جو ہے وہ خلاصہ ہے اس کے مغز کا، گری کا، اس کا بھی وہ خلاصہ ہے، اس مغز کا بھی وہ مغز ہے۔ تو اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ مغز تک پہنچ نہیں پاتے، وہ چھلکے پر ہی اکتفا کر جاتے ہیں، چھلکے کو ہی بادام سمجھتے ہیں، اور اگر زیادہ سخت ہو بادام تو پھر تو بالکل ہی وہ مغز تک نہیں پہنچ سکتے۔ کوئی نرم ہو تو ہو سکتا ہے کبھی ٹوٹ ہی جائے، اور وہ ہاں کاغذی بادام جسے آپ کہتے ہیں، ہو سکتا ہے کبھی ٹوٹ ہی جائے، بھول چوک سے ٹوٹ جائے، وہ اس کو چھلکا مغز نظر آ جائے تو وہ حیران ہو جائے کہ یہ کیا بھائی، میں کیا سمجھے پھر رہا تھا اور یہ کیا ہو گیا، یہ تو اور چیز ہے اندر۔ ادروائز وہ کیا کرے گا؟ چھلکے کو پکڑ کے رکھے گا۔ ان چھلکوں کو کہتے ہیں ظواہر۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ظواہر جو ہیں یہ اللہ کا حکم ہے، انہیں بجا لانا ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو کہا گیا نا کہ آپ بادام لائیں، بادام گھر میں ہونے چاہیے، کہ آپ نے سن لیا کہ بادام گھر میں ہونے چاہیے، بادام جو ہے وہ ہمارے مغز کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، دماغ کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، تو آپ نے سن لیا کہ بادام گھر میں ہونے چاہیے،
آپ 2 کلو 4 کلو بادام گھر میں لا کے رکھ لیں گے، گنیں گے ان کو دیکھیں گے کہ بادام میں لے کر آ گیا ہوں، لیکن مغز تک پہنچنا ہے کہ آپ ان کو توڑیں گے، ان کا مغز نکالیں گے، اور ہو سکے تو پھر اس کا تیل بھی نکال لیں گے، آپ سمجھیں گے کہ مغز کھانا ضروری ہے۔ الفاظ یہ جو ہے نا یہ جھگڑا، انہیں لفظ و معنی کا جھگڑا بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقبال فرماتے ہیں الفاظ ایک منٹ ذرا میں الجھتے نہیں دانا گواس کو ہے مطلب صدف سے کہ گوہر سے، الفاظ کے پیچاک میں الجھتے نہیں دانا، ٹھیک ہے۔ غواص کو مطلب ہے صدف سے کہ گوہر سے۔ جو دانا لوگ ہوتے ہیں وہ لفظوں کی ہیرا پھیری میں نہیں الجھتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو غواص ہوتا ہے، جو پانی میں غوطہ لگاتا ہے نا، اس کا ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ سیپیاں کٹھی کرنی ہے یا موتی تلاش کرنا ہے؟ موتی تلاش کرنا ہے۔ غواص کو ہے مطلب صدف سے کہ گوہر سے۔ اسے لفظ و معنی کا جھگڑا بھی کہتے ہیں، اسے ظاہر و باطن کا جھگڑا بھی کہتے ہیں۔ تو عام طور پر جو ظواہر کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں ان کا دل نرم نہیں ہوتا، وہ کمپیوٹر بن جاتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ اس نے نماز کیسے پڑھی ہے، اس نے وضو کیسے کیا ہے، ٹھیک ہے، سجدے میں کتنی دیر لگائی ہے اس نے، رکوع میں کتنا جھکایا ہے، یہ دو منٹ میں نماز مکمل کی ہے یا 3 منٹ میں مکمل کی ہے، اور جب آپ فارغ ہوں گے تو فوراً پکڑ لیں گے آپ کو، آپ نے یہ نماز کیسے پڑھی ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ ظواہر میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نماز کا مغز ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم پہنچے کہاں ہوئے۔ تو جب عام کتابیں پڑھیں گے جو دین پر لکھی جاتی ہیں، میں یعنی قرآن کریم حدیث شریف کی بات نہیں کرتا، عام طور پر جو احکام پر کتابیں لکھی جاتی ہیں انہیں پڑھ کر آپ کے دل میں نرمی نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے، گداز نہیں آ سکتا ہے، آپ کا دل پگھل نہیں سکتا، بلکہ سخت ہو جاتا ہے، سخت سے سخت تر ہو جاتا ہے۔ رومی کی طرح کے لوگوں کو پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ رومی جانتے ہیں کہ یہ مغز ہے، یہ پوست ہے، یہ مطلوب نہیں ہے، یہ مطلوب ہے، حقیقت جانتے ہیں۔ پوست کو جب آپ تصوف کی ٹرم میں واضح کریں گے تو کہیں گے حقیقت، وہ حقیقت کو جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اصل مطلوب کیا ہے، انسان کو بننا کیسے ہے، اصل چیز یہ ہے کہ تبدیلی آنی کہاں چاہیے۔ تو ظواہر پرست جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کے جسم میں تبدیلی آنی چاہیے، اگر آپ پہلے پینٹ پہنتے تھے تو آپ کو شلوار پہننی چاہیے، ٹھیک ہے، پہلے شرٹ پہنتے تھے اب آپ کو چوڑے کفوں والا جس میں بٹن نہیں ہوتے وہ کرتا پہننا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اگر آپ پہلے فرض کرو کھجور نہیں کھاتے تھے تو کھجور کھانی پڑے گی، کھجور کرو، زیادہ کرو، مطلب وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ پہلے ادھر سے مانگ نکالتے تھے تو پھر آپ کو اب یہاں سے نکالنی پڑے گی، بالوں کا سٹائل بدلنا پڑے گا، کپڑوں کا سٹائل بدلنا پڑے گا آپ کو، ہر چیز وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، کپڑے کیسے ہونے چاہیے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ بھی ہونا چاہیے، لیکن ان کا ایک اپنا انداز ہے بات سمجھانے کا، ان کا ایک اپنا تھیسس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ چیزیں جو ہیں اسلام کا کوئی لباس نہیں ہے، اسلام بے حیائی سے منع کرتا ہے، اسلام حیا چاہتا ہے
جس لباس میں بھی آپ کا حیا ہے، بے حیائی سے بچ سکتے ہیں، وہ اسلام کا لباس ہے۔ تو یہ فرق پڑ جاتا ہے۔ عام جو کتابیں ہماری لکھی جاتی ہیں انہیں اسلامیات پر، انہیں پڑھ کر انسان کی طبیعت پر کیسا اثر پڑتا ہے، اور جب آپ صوفیہ کرام کی تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں تو انہیں پڑھ کر آپ کی طبیعت پر کیسا اثر پڑتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مولانا روم نے ایک تو بہت گہری نگاہ سے کام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصیت بخشی کہ یہ جانتے ہیں کہ یہ مغز ہے، یہ پوست ہے، پوست اگر نہ بھی آپ پکڑ کر رکھیں گے، خدا نخواستہ ایسا ہو گیا، پوست چھوٹ بھی گیا، چھلکا چھوٹ بھی گیا، تو اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں پر کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ کریم کی نگاہ آپ کے دلوں پر ہے، وہ دیکھے گا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ آپ کے دل میں گداز ہے، نرمی ہے مخلوق خدا کے لیے، آپ کا دل پگھلتا ہے، رات کو اٹھ کر آپ کی آنکھ سے کبھی آنسو گرتا ہے، آپ خدا کے دور جب جاتے ہیں کیسے جاتے ہیں، تو اللہ کریم ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں، اللہ کریم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی تعلیم کے بارے میں، اللہ کی کتاب کے بارے میں، اسلام کی تعلیمات کے بارے میں جو اعتراضات اٹھتے ہیں، ان کے بارے میں جو شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، ان کے بارے میں جو توڑ آپ کو مثنوی میں ملیں گے، جو توڑ مولانا روم نے دیے ہیں، ان جیسی کوئی بھی دلیل، ان جیسا کوئی بھی توڑ شاید ہی آپ کو کہیں مل سکے۔ ٹھیک ہے، نام بدلتے رہتے ہیں، بوتلیں بدلتی رہتی ہیں، جام شراب وہی رہتی ہے، جام بدلتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح نام بدلتے رہتے ہیں، الحاد کے، زندیقیت کے، اسلام پر حملہ کرنے والوں کے، ان کے نام بدلتے رہتے ہیں ہر دور میں۔ دلائل وہی ہیں جو آج سے 200 سال پہلے، 400 سال پہلے، 1000 سال پہلے دیے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس وقت جو معتزلہ تھے، اس وقت جو خوارج تھے، اس وقت اس طرح کے جو لوگ تھے، ان کی دلائل ہیں۔ بس یہ ہے کہ یعنی انہیں نئی شیپ دے دی گئی ہے، نئے انداز سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہ عربی میں بول دیتے تھے، اعتراض اپنا عربی میں بات کر لیتے تھے، اب اس کی جگہ انگلش کا لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، اعتراض وہی ہے۔ تو کہتے ہیں پائے او محکم فتد در کوئے دوست، اللہ کے راستے میں ان کا پاؤں بڑی مضبوطی سے پڑا ہے، ہلتے نہیں ہیں، وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی شک، کوئی شبہ جو مثنی پڑتا ہے، جو اللہ کے بندوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے، کوئی شک و شبہ ان کے پاؤں میں لغزش پیدا نہیں کر سکتا، ڈگمگا نہیں سکتے پاؤں ان کے۔ تو مولانا روم کے پاؤں کوئے دوست کسے کہتے ہیں؟ جب ایک صوفی کہے گا دوست تو مراد کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کا دوست ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری جو تعلقات ہیں انہیں بیان کرنے کے بڑے طریقے ہیں۔ دوست بھی صوفیہ کرام کہہ دیتے ہیں، اسے اپنا محبوب بھی کہہ دیتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان کو محبت ہوتی ہے تو محبوب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ۔ پرانے لٹریچر میں آپ کو اس کے لیے باپ کی تعبیر مل جائے گی کہ اللہ باپ ہے۔ بہرحال جو بھی شفقت کی، رحمت کی جتنی بھی علامات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں ہم۔ تو دوست بھی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے اہل ایمان کے ساتھ جو اس کی رحمت ہے، جو اس کا تعلق ہے، اس کے اظہار کے لیے دوست کا لفظ استعمال فرمایا کہ اللہ ولی الذین آمنوا۔ اللہ تعالیٰ کے کوچے میں، اللہ تعالیٰ کی گلی میں مولانا روم نے جو پاؤں رکھا ہے بڑی مضبوطی کے ساتھ رکھا ہے، کوئی اب اللہ کریم کے بارے میں آپ کو بدظن نہیں کر سکتا، آپ کے پاؤں میں لغزش نہیں لا سکتا، آپ کے دل میں کوئی شک اور شبہ پیدا نہیں کر سکتا۔ جو بھی وابستہ ہو جاتا ہے
ان جیسے لوگوں کے ساتھ وہ کبھی بھی لڑکھڑاتا نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی شک و شبہ اس کے یقین کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ تو یہ یقین پیدا کرتے ہیں ہمارے یہاں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مثنوی پڑھنے والا اور مثنوی کی طرح کی کتابیں پڑھنے والا، اہل اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا کبھی بھی اپنے دین کے بارے میں کسی شک و شبے کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ مطلب ہے پائے او محکم فتح در کوئے دوست، شرح او کردند وورا کس ندید، مان آئے چوں غزال از ما رمید، شرح او کردند وورا کس ندید، مانا او از ما چوں غزال از ما رمید۔ لوگوں نے اس کی شرح کی ہے۔ بسم اللہ۔ لوگوں نے مثنوی شریف کی شرح تو کی ہے، بہت زیادہ شروحات ملیں گے آپ کو، لیکن مولانا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ مثنوی کی شرح لوگوں نے بہت زیادہ کی ہے، لیکن اورا کس ندید، مولانا کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ معنی او، مثنوی شریف کا جو معنی اور مقصد ہے اصل، از ما، وہ ہم سے، چوں غزال، ہرنے کی طرح، از مار مید، ہم سے چھوٹ کر بھاگ گیا۔ یہ لفظی ترجمہ ہے۔ معنی او، مثنوی کا جو اصل معنی ہے، اصل مقصد ہے، وہ ہم سے رسی ایسے بھاگ گیا ہے، ہم سے ایسے دور ہو گیا ہے جیسے کوئی ہرن رسی چھڑا کر یا رسی تروا کر بھاگ جاتا ہے۔ تو رسی تو ہرن ظاہر بہت تیز بھاگتا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ لوگوں نے شروحات تو کر دی ہیں بہت زیادہ، مثنوی پر درس بھی بہت ہوں گے، ہوتے رہے ہیں، ہو رہے ہیں، اس کی شروحات بھی بہت زیادہ لکھی گئی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، بالکل ایسے جیسے قرآن پاک کی تفسیریں لکھی جاتی ہیں، لکھی جا رہی ہیں، لکھی گئی ہیں بہت زیادہ، ہزاروں لاکھوں کے حساب سے تفسیریں لکھی گئی ہیں، لیکن قرآن کریم کو دیکھا بہت کم لوگوں نے ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ قرآن کریم کے مطابق ڈھلتا بہت ہی کم انسان ہیں جو اس کے مطابق ڈھل جاتے ہیں۔ یہ مطلب ہے، ہم جب کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت گرامی پر کتابیں تو بہت لکھی گئیں، ان کا دفاع تو بہت کیا گیا، ان کی وکالت تو بہت کی گئی، سیرت پر آپ کو لاکھوں کتابیں ملیں گی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کسی نے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوگا کہ کوئی ویسے ڈھلتا نہیں ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزری تھی، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتی زندگی کو اپنے اوپر لاگو کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہے۔ چند احکام ہیں جو بیان ہوتے ہیں، اور جو پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ چند ظاہری احکام ہیں جن پر عمل بھی ہوتا ہے، جن کی تبلیغ بھی ہوتی ہے، اور جنہیں سنت بھی کہا جاتا ہے۔ ایسے محسوس کرایا جاتا ہے کہ سنت صرف یہی دو چار چیزیں رہ گئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن، ان کی جوانی، ان کی بڑھاپا، یعنی ایک دنیا میں ایک ہمہ جہت شخصیت۔ باقی تو ان کی سیرت کے جتنے بھی پہلو ہیں وہ ہمارے ذہن سے تو اوجھل نہیں ہیں، ہمارے دماغ سے بھی اوجھل نہیں ہے، لیکن ہمارے دل سے اوجھل ہیں۔ کوئی آدمی ویسا نہیں کرتا اپنی نجی زندگی میں، اپنی چار دیواری میں کوئی ایسا نہیں کرتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی۔ اپنے ذاتی جھگڑوں کو ایسے کوئی بھی ایسے نہیں نپٹاتا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کوئی سبق ملتا ہو، کوئی رہنمائی ملتی ہو۔
ہماری زندگی میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کی شروحات تو بہت لکھی گئی ہیں، لوگ شرح کرتے ہیں، لیکن مولانا کو کسی نے نہیں دیکھا۔ مولانا چاہتے کیا تھے، آپ کو بنانا کیسے چاہتے تھے، کس سانچے میں ڈالنا چاہتے تھے آپ کو، اور کس سانچے میں ڈالنا چاہتے ہیں، کیسی شخصیت آپ کی چاہتے ہیں کہ بن جائے، ایسا کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ کوئی اس گہرائی کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اس گہرائی میں نہیں اترا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم درس دیں گے مثنوی کے، جس طرح قرآن کریم کے درس ہوتے ہیں، ہم سیرت کے درس دیں گے، ہم قرآن کریم کے بارے میں بھی درس دیں گے، لیکن ہماری شخصیتوں پر ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس سے ہمارے کردار میں ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جس سے کوئی دوسرا آدمی فیصلہ دے سکے ہمیں کہ یہ واقعتاً مسلمان ہے، یہ ایسے نبی کی امت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کردار کی بات کر رہا ہوں، گفتار تو ہے، گفتار کے تو ماشاء اللہ مغازی ہیں، بلکہ 100 سال سے ہے پیشہ یا با سپاہ گری۔ کردار میں گفتار میں تو 100 سالہ ہمارے باو اجداد بھی کہتے ہیں، ایسے ہی گزرے ہیں ہم، ایسے ہی کہتے ہیں کہ ان کو کسی نے نہیں دیکھا ہے، ان کی گہرائی میں کوئی نہیں اترا کہ وہ چاہتے کیا ہیں۔ تو مثنوی کا اصل مقصد، مثنوی کا اصل معنی، اصل مقصود جو تھا، مطلوب جو تھا، ہمارے ہاتھوں سے جان چھڑا کر نکل گیا ہے۔ ایسے جیسے ہرن بھاگ جاتا ہے، تو ہرن بہت تیز بھاگتا ہے، سکند مارتا ہے ہرن، کلانچیں مارتا ہے، اس کے متعلق تو بہت زیادہ ہیں، وہ ہرن کی طرح ہمارے ہاتھوں سے نکل گیا ہے۔ تو آج کا درس میں ہم نے یہ مولانا کے بارے میں ہی بتانا تھا، اس لیے اس شعر پر ہم آج کا درس ختم کریں گے، لیکن ختم نہیں کریں گے، یعنی ابھی ٹائم ہمارا تھوڑا سا اور لے لیتے ہیں۔ مولانا کے بارے میں اقبال کے جو خیالات ہیں، عقیدت مندانہ خیالات ہیں، ان کے بارے میں ایک دو شعر، ایک دو چیزیں اردو میں بھی میرا خیال ہو جانی چاہیے، تاکہ وہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اور ان کا وہ کیا کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے میں نے کیا لیا ہے۔ فرق کیا ہے عام لوگوں کی تعلیمات میں اور مولانا کی تعلیمات میں؟ فرق کیا ہے؟ میں ایک مثال جو ہے علامہ اقبال کے شعر سے میں دے کر آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی وہ ہے جسے پڑھ کر آپ اپنے ماضی میں کھو جاتے ہیں اور ان باتوں میں الجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ دنیا پہلے کیا تھی، یہ کیسے ہوا تھا، انسان پہلے کیسا تھا، پھر کیا بن گیا، پھر کیا بن گیا، پھر کیا بن گیا۔ مولانا کہتے ہیں کہ میں پہلے کیا تھا، میرے آباء و اجداد کیسے تھے، ان میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارا ٹارگٹ نہیں ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ ڈارون نے جو کہا ہے وہ ٹھیک ہی کہا ہے، کہ میں پہلے 4 پاؤں پر چلتا تھا، پھر تھوڑا سا اور سیدھا ہوا، پھر تھوڑا سا اور سیدھا ہوا، پھر تھوڑا سا اور سیدھا ہوا، پھر بالکل کھڑا ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ اگر آپ فرض کریں اگر ایسا ہو بھی جائے تو آپ کو کیا ملے گا سوائے خجالت کے، سوائے ندامت کے؟ وہ دنیا میں ایک ہی آدمی جس نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میرے آباء و اجداد بندر تھے، صرف ایک آدمی۔ باقی کسی سے بھی اگر کہہ دیا جائے کہ یار تیرے آباء و اجداد بندر تھے، تو سوائے ندامت کے اور پریشانی کے اور سر چھپانے کے آپ کے ہاتھ میں کیا آئے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ کیا ملے گا آپ کو؟ حیران ہے ابو علی کہ میں آیا کہاں سے ہوں، رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں۔ یہ فرق ہے۔
فلسفی کہتا ہے کہ میں آیا کدھر سے ہوں، تو پتہ چل جائے گا کدھر سے آیا ہوں تو پھر کیا واپس جانا ادھر سے واپس جائے گا. کہتے ہیں کہ یہ ہمارے جاننے کی چیزیں نہیں ہیں، ان میں سرخ پانے کی ضرورت نہیں ہے. اب سوچنا یہ ہے کہ آ گئے ہیں ہم، سوچنا یہ ہے کہ ہم جائیں گے کہاں، ہمارا انجام کیا ہے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ. رومی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے جانا کدھر ہے، ہمارا انجام کیا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ سلوک کیا ہوگا، ہماری اگلی منزل کیا ہے. چھوڑو پیچھوں کہ کہاں سے آئے ہو تم پہلے کیا تھے. ایک لفظ میں پوری تاریخ آپ کے سامنے رکھ دیا ڈارون کی، ایک شعر میں، ایک لفظ میں، ایک کنسپٹ میں. ٹھیک ہے، کہ تمہارے تمام فاسلز اور تمہارے یہ تمام یہ اسٹرالوپیتھیسین اور یہ ہومو ہبائل اور پھر ہومو سیپین، تو یہ ان بحثوں میں الجھ کے آپ کو کیا ملے گا کہ پہلے یہ ہم اسٹرالوپیتھیسین تھے، پھر ہومو ہبائل بنے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہومو ارسٹک بنے ہم، اس کے بعد ہماری جو موجودہ شکل آ گئی ہومو سیپین بن گئے. میں جب سنتا ہوں بڑے بڑے ایسے لوگوں کو تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کن بحثوں میں الجھ گئے ہیں جن کا نام و نشان ہی ختم ہو چکا ہے. رومی کہتے ہیں کہ تم نے جانا کدھر ہے، یہ سوچو تمہارا انجام کیا ہوگا. ٹھیک ہے، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. تم ایک وقت آنے والا ہے، تم اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے والے ہو، تم نے جو کیا ہے اس کا حساب کتاب دینے والے ہو. بس اتنی سی بات ہے. تو رومی یہ سوچتا ہے کہ جاؤں کدھر کو میں. پھر کہتے ہیں کہ علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ ہے غالب فرنگیوں کا فسوں. اقبال فرماتے ہیں علاج آتش رومی کے سوز میں ہے تیرا، تیری خرد پہ غالب ہے فرنگیوں کا فسوں. اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں. فرنگیوں کا جادو غالب ہے آپ کی عقل پر. ہم جو ریشنلسٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ ہم سمجھتے ہیں کہ بڑی عقل ہے ہمارے پاس، یہ بات عقل میں نہیں آ رہی، یہ عقل اس کی تائید نہیں کرتی ہے، یہ یار عقل کے خلاف ہے، یہ عقل ایسے ہے، عقل ایسے، بڑے عقل مند بننے کی کوشش کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ دو چار کتابیں ہیں جو تم نے دیکھ لی ہیں، رٹ لی ہیں، اور لکھی ان لوگوں نے ہیں جو جنہیں عقل کے ترازو میں تولا جائے تو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس تو عقل ہے ہی نہیں تھی بیچاروں کے پاس. فرنگیوں کا جادو غالب آ چکا ہے تیری عقل پر، اس لیے تیرا علاج کرنا ضروری ہو گیا ہے. اور علاج کس میں ہے؟ آتش رومی کے سوز میں. علاج تیرا آتش رومی کے سوز میں ہے. اب عقیدت کیا ہے، والہانہ محبت کیسی ہے؟ کہتے ہیں میں نے ان سے سیکھا کیا ہے. کہتے ہیں انہی کے فیض سے میری نگاہ روشن ہے. مجھے اللہ کریم نے جو روشنی عطا کی ہے نا، میں جو دیکھ لیتا ہوں، اندھیرے میں بھی دیکھ لیتا ہوں، میں جانچ لیتا ہوں، پرکھ لیتا ہوں، پہچان لیتا ہوں. مجھے اللہ کریم نے جیسی روشنی عطا کر دی ہے نا، یہ سارا رومی کا فیض ہے. اسی کے فیض سے ہے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میری نگاہ ہے روشن، اسی کے فیض سے میرے سبو میں ہے جی ہوں. سبو کہتے ہیں چھوٹے سے گڑھے کو، اور جی ہوں دریا جی ہوں.
کہتے ہیں جو انہی کا فیض ہے کہ میں اگرچہ بہت تھوڑا علم رکھتا ہوں، اگرچہ میرے پاس اتنی روشنی نہیں ہے، لیکن میرے چھوٹے سے گڑھے میں جیہوں بند ہے، دریا بند ہے، ٹھیک۔ میرے پاس جو اللہ کریم نے جو مجھے نور دیا، جو مجھے روشنی عطا کی ہے، وہ مولانا روم کے فیض سے ملی ہے۔ مولانا روم جو ہیں ان کا یہ فیض ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے روشنی عطا کر دی ہے، اور اب اس دور کا سب سے بڑا ماہر بن گیا ہوں میں یورپی تعلیم کا، یورپین علم کا، یورپی تہذیب کا، یورپی تمدن کا سب سے بڑے ماہر ڈاکٹر جو تھے علامہ اقبال تھے۔ تو یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ اس دور میں نے یورپین فتنے کو جو بھانپ لیا ہے، یورپین فتنے جو یورپی تعلیم و تہذیب اور تمدن کی جو خرابیاں ہیں جو میں نے دیکھ لی ہیں، ان کا میں پردہ جو فاش کر رہا ہوں، اس کے پیچھے فیض کس کا ہے؟ مولانا روم کا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ رومی کو پڑھنے سے صرف یہ نہیں کہ آپ کو جو اس دور میں کچھ ایسے لوگ تھے جو اسلام پر اعتراض کرتے تھے، ان کے دلائل کا توڑ ملے گا آپ کو، ان کے تصورات کو آپ غلط ثابت کر سکیں گے، آپ کو اس دور کے بھی جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، تہذیب و تمدن کے خلاف، ان کا توڑ بھی ملے گا، ان بیماریوں کا علاج بھی آپ کو مثنوی میں مل جائے گا۔ جو آپ کی جو نا کتاب رموز بے خودی، بلکہ مسنی مسافر جو ہے یہ شروع ہوئی بسم اللہ اس کے مولانا روم سے، مولانا روم کی تعریف سے ہوتی ہے، پیر رومی مرشد روشن ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسنی پسچے باعد کرد جو ہے، یہ اس کا آغاز ہی مولانا روم کی تعریف سے ہوتا ہے، ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کے اظہار سے ہوتا ہے۔ پیر رومی مرشد روشن ضمیر، کاروان عشق و مستی راہ امیر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے کہ یہ اقبال نے جو شکوہ کیا ہے کہ ان کی شروحات تو لکھ لیتے ہیں لوگ، ان کی سیرت پر تو ظاہر ہے گفتگو لوگ کر لیتے ہیں، ان کی تعلیمات کے بارے میں کانفرنس منعقد ہو جاتی ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اگرچہ بہت کم ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ مولانا کو بھی اسی طرح ہی لوگوں نے سمجھا ہے کہ ان کے الفاظ کو سمجھا ہے، ان کی الفاظ کی تہ میں جو مغز پایا جاتا ہے، مفہوم پایا جاتا ہے، معنی پایا جاتا ہے، اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکے، اور یہی مطلوب ہے کہ اصل مغز کو دیکھا جائے، مغز تک پہنچا جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کی جائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم یا رب علی حبیبک محمد وآلہ وصحبہ آمین۔